پڑھو نا بسم اللہ. الحمد للہ. حمد کی تعریف کل بیان ہوئی ہے. حمد کی تعریف عربی میں کل بیان ہوئی ہے. جی کون سنائے گا حمد کی تعریف؟ جی والثناء باللسان على الجميل الاختیاری سواء كان نعمة او غیرها یا سواء كان من نعمة او غیرها. من لگاؤ یا نہ لگاؤ زائد ہے. زبان سے کسی کی تعریف کرنا کسی کی اختیاری خوبی پر. والثناء باللسان زبان سے کسی کی تعریف کرنا. علی الجمیل الاختیاری کسی کی اختیاری اچائی پر خوبی پر. سواء کان نعمتا او غیرہا برابر ہے کہ وہ کسی آپ جو تعریف کر رہے ہو کسی نعمت کے بدلے میں ہے یا نہ کسی نعمت کے بدلے میں نہ ہو، لیکن خوبی ہو اختیاری. خوبی کیا ہو؟ اختیاری خوبی ہو. پھر آپ کسی کی تعریف کریں تو اس کو کہتے ہیں حمد. ماشاءاللہ بہت قابل آدمی ہے، بہت قابل آدمی ہے. آپ نے زید کی قابلیت کی تعریف کی تو یہ قابلیت اس کا اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ جی اختیاری ہے نا. وہ جب آپ محنت کرو گے آپ بھی بن جاؤ گے قابل. لہذا یہ اختیاری خوبی ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ حامد تو زیدن میں نے زید کی تعریف کی ہے تو زید کی تعریف اس کی قابلیت کی ہو گئی کیونکہ یہ قابلیت اس کی اختیاری ہے. بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، بہت ہی برا ہے قبیح ہے. تو یہ خوبصورت ہونا اور قبیح برا ہونا یہ زید کا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے. اب اللہ نے شکل ایسی دے دی، ایسے بنا دیا، اس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. اللہ نے برا پیدا کیا، قبیح پیدا کیا، لہذا اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے ہم یہاں نہیں کہہ سکتے کہ حمد تو زیدن علی حسن ہی، حمد تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ خوبی اس کی اختیاری نہیں. یہاں جو تعریف ہوگی وہ اس کو مدح کہا جائے گا. مدح تو زیدن علی حسن ہی، یہ مدح ہوگی، یہ حمد نہیں ہوگی کیونکہ حمد کے لیے اختیاری خوبی کا ہونا ضروری ہے. اللہ یہ کہ آج کل بیوٹی پارلر کی وجہ سے آج کل وہ حسن بھی اختیاری بن گیا. کالا کلوٹا عجیب قسم کی شکل، ٹھیک ہے، پھر وہ اتنا میک اپ کرے گا، اتنا میک اپ کرے گا، اور اگر ناک کان کسی اور طرف نکلا ہو تو وہاں سرجری کرے گا، جو زائد ہو کاٹے گا، جہاں کمی ہو وہاں گوشت لگائے گا. سرجری کر کے میک اپ کر کے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ وہی ہے یہ وہی ہے. اب پیدا تو ہوا تھا قبح پر، قباحت پر، قبیح تھا، لیکن بیوٹی پارلر کی وجہ سے، مصنوعیت کی وجہ سے وہ کمال کو پہنچ گیا. آدمی دیکھتے ہی کہ دیکھتا رہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا شے ہے، پٹاخہ ہے. باقی حقیقت میں دیکھو تو وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. لہذا یہاں ایک خوبی اختیاری ہو گئی، خوبی اختیاری ہو گئی تو اب حمد کہہ سکتے ہیں. تو حمد کی تعریف کی ظہیر والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری سواء کان نعمتا او غیرہا. اس کے ساتھ مقابلے میں مدح کو ذکر کیا جاتا ہے. مدح کہتے ہیں بالکل یہی تعریف ہے. والثناء باللسان علی الجمیل مطلقا، علی الجمیل
مطلقاً سواء کان باللسان او بالارکان او بالجنان والثناء باللسان، زبان سے کسی کی تعریف کرنا، علی الجمیل مطلقاً، مطلقاً کسی خوبی پر، چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو. اور یہ جو آپ کسی کی تعریف کرو گے، سواء کان باللسان، برابر ہے کہ آپ وہ تعریف کسی کی کرو زبان سے کرو، او بالارکان، یا ارکان سے کرو. ارکان مانا اعضاء سے. شکریہ جی، آپ کو تعاون کرنے کا شکریہ. یا جیسے کرتے ہیں لوگوں کے مختلف عادات ہیں، کچھ اس طرح کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے وقت، کچھ دل پر ہاتھ رکھتے ہیں وغیرہ ذالک، یا سلام کرتے ہیں تو ہاتھ پیر سے اعضاء سے اس کا شکریہ ادا، ایسے حرکات کر لینا جو شکریہ پر دال ہو، یہ بھی ہے مدح. یا بالجنان، یا دل سے اس کے لیے شکر گزار رہے، بالجنان، دل سے، یہ ہے مدح. تیسرے ہے شکر. ان تینوں صورتوں میں یہ مدح کہلاتی ہے اور آدمی دوسرے کی تعریف کرتا ہے. تیسری چیز ہے شکر. شکر کہتے ہیں لغت میں فعل، ایک ایسا فعل ہے، ینبئ، جو خبر دیتا ہے، انبأ ینبئ، انباء سے ہے، جو بتائے یا خبر دے. فعل ینبئ عن تعظیم المنعم، انعام کرنے والی ذات کی تعظیم پر کی خبر دے. فعل ینبئ عن تعظیم المنعم. لغت میں کہتے ہیں اس کو، اور اصطلاح میں کہتے ہیں، اصطلاح میں کہتے ہیں صرف جمیع ما انعم اللہ به علی عبده. صرف، پیر دینا، صرف سے ہے، صرف جمیع ما انعم اللہ علی عبده، ان تمام نعمتوں کو جو اللہ نے اپنے بندے پر کیے ہیں ان کو پیر دینا، الی ما خلق لاجلہ، اس چیز کی طرف کہ جس کے لیے اللہ نے ان نعمتوں کو پیدا کیا ہے اسی میں خرچ کرنا. اللہ نے نعمتوں کو، اللہ نے جو جو نعمتیں بندوں پر کی ہے انہی نعمتوں کو جس مقصد کے لیے وہ نعمتیں پیدا کی گئی ہے اس میں خرچ کر لینا. بھئی اللہ نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اس لیے دیا ہے تاکہ آپ اچھا کپڑا پہنو، اچھے گھر میں رہو، اچھی گاڑی میں گھومو، اچھا کھاؤ پیو. یہ پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کہیں پر جا کر اس پر وہ جوا کھیلو یا اسراف کرے یا کسی پر کسی ناچ گانے وغیرہ میں خرچ کرے. جو بغیر محل کے خرچ کرے، جس مقصد کے لیے نہ ہو اس میں خرچ کرنا نا، یہ شکر کے خلاف ہے، یہ ناشکری ہے، رزق کی ناقدری ہے، ناشکری ہے. تو ایک ہو گیا حمد، ایک ہو گئی مدح، اور تیسری ہو گئی شکر. شکر کی تعریف، صرف جمیع ما انعم اللہ، صرف جمیع ما انعم اللہ علی عبدہ الی ما خلق لاجلہ. حمد کی تعریف میں کہا ہوا الثناء باللسان، الثناء باللسان،
زبان سے تعریف کرنا۔ ثنا کے 3 معنی ہیں۔ ثنا کا پہلا معنی ہے صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا، صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا۔ اور اس کی دلیل اور تائید میں ایک حدیث بھی موجود ہے، دعاؤں میں موجود ہے۔ دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا احصی، میں احاطہ نہیں کر سکتا، میں شمار نہیں کر سکتا، ثناء علیک، آپ کے صفات کمالیہ کو، صفات کمالیہ کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، جیسے کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے، اپنے صفات کمالیہ کو ظاہر کیا ہے۔ تو اس دعا میں جو ثنا کا معنی ہے، وہ ثنا کا معنی صفات کمالیہ کو ظاہر کرنے کے معنی میں۔ ثنا کا معنی آگے سمجھ میں؟ تو ثنا کا پہلا معنی ہے صفات کمالیہ کو ظاہر کرنا، اور دلیل میں یہ دعا ہے۔ اس میں ثنا کا معنی صفات کمالیہ کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ثنا کا دوسرا معنی مطلقاً اوصاف ذکر کرنا، کسی کی وصف صفت کو ذکر کرنا مطلقاً، چاہے وہ صفت خیر ہو یا شر ہو۔ اس کی دلیل بھی ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کی تم صفت بیان کرو، من اثنیتم علیہ خیرا، جس کو تم اچائی سے یاد کر لو، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ومن اثنیتم علیہ شرا، اور جس کے لیے تم برائی ذکر کرو، جس کو تم برائی کے ساتھ ذکر کرو کہ برا آدمی ہے، کمینہ آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے، وجبت لہ النار، اس کے لیے